اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نفل پڑھنے سے ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، جبکہ ایک فرض پڑھنے سے 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر ایک خاص انعام ہے، اس لیے اس خاص مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم ڈٹ کر عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ رمضان میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ یہ 4 نمازیں ضرور ادا کریں۔ ان نمازوں کو ادا کرتے وقت یہ نیت ضرور کریں کہ رمضان کے بعد بھی ان نمازوں کی ادائیگی کریں گے۔ ان 4 نمازوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور یہ چاروں نمازیں حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلی نماز ہے نماز اشراق۔ یہ نماز سورج نکلنے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پھر وہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب رمضان کے علاوہ ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ نماز اشراق رمضان میں ادا کرتے ہیں تو تب اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری پڑھی جانے والی نماز نماز چاشت ہے۔ رمضان میں نماز چاشت کی بھی پابندی کریں۔ اس نماز کو بھی پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 رکعت پڑھتا ہے وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، اور جو چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوگا، اور جو چاشت کی 8 رکعتیں پڑھے گا اللہ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، اور جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ اجر و ثواب بھی رمضان کے علاوہ ہے۔ اگر چاشت کی نماز ادا کی جائے گی تو آپ سوچیں کہ رمضان میں اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا۔ چاشت کی نماز اشراق کی نماز کے 1 سے 1.5 گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کا افضل وقت دن کا چوتھائی حصہ ختم ہونے پر ہے، اور اس نماز کو زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ یہ نماز 2، 4، 6، 8، 10 جتنی بھی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے روزمرہ کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری نماز نماز اوابین ہے۔ یہ نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس نماز کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز اوابین پڑھے اور اس کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے تو اس کی یہ عبادت 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ اجر و ثواب غیر رمضان یعنی رمضان کے علاوہ ہے۔ آپ سوچیں کہ رمضان میں اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو کتنا اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد چوتھی نماز نماز تہجد ہے۔ رمضان میں نماز تہجد پڑھنا بہت ہی آسان ہے اور اس کا اجر و ثواب اور فضیلت اتنی ہی زیادہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر تہجد کی نماز پڑھنا فرض تھی۔ رمضان میں سحری سے پہلے بس تھوڑا سا وقت نکال کر 2، 4، 6، 8 یہاں تک کہ 12 رکعات تک نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تہجد کی نماز پڑھنا بہت پسند ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام اٹکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، تو آپ نماز تہجد پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور پورا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور پریس کر لیں۔ آپ سب کا شکریہ۔